شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بہت ہی امیزنگ ٹوٹکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ناخن چباتے ہیں۔ جو رات کو ناف میں تیل لگا کر سوتی ہیں انہیں دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں وہ چلاک ہوتے ہیں۔ جس سے غصہ زیادہ آتا ہو سمجھ جائیں کہ اسے اندر سے کوئی بہت بڑی پریشانی کھا رہی ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان میں گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو شخص بات بات پر ہنستا ہو اسے اندر سے کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتی ہیں۔ سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دل جب بھی کھائے تو کچا کھائے، اس سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب میں کیلا نظر آئے تو سمجھ جائیں آپ سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹلنے والی ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کالا خرگوش گھر میں رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں انہیں کبھی شوگر نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں انہیں غصہ بہت کم آتا ہے۔ جو حاملہ خواتین صبح کی نماز پڑھتی ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو برے خواب نہیں آتے۔ اگر کوئی بھولی ہوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہو تو سر کی پچھلی جانب کھجلی کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے خرگوش کا گوشت کھلانے سے 12 ہفتوں میں شوگر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ گمسم اور پریشان اور چپ رہتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہنسنے کھیلنے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف ایک چٹکی زیرہ کھانے سے اگر معدے کی خرابی ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون ملتا ہے۔ جن لوگوں کا رنگ سانولا ہو اور گورا کرنا چاہتے ہوں ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی کو ملا کر اپنے بدن اور اپنے چہرے پر لگایا کریں۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو رات کو ناف میں تل کا تیل ڈال کر چند قطرے سویا کریں۔ کچھ دنوں میں آپ کا پیٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ گھر میں پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ چار پائی کی سر والی طرف نیچے بیٹھنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر اور بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں اس گھر میں کبھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا اور کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ جیب میں لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتی۔ سہانجنے کی پھلیاں پکا کر کھانے سے سہانجنے کی طرح قد جلدی بڑھتا ہے۔ سبز چنے چبانے سے منہ کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ لہسن کے پتے چبانے سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی شاخ سے مکڑی کے جالے اتارنے سے جالے دوبارہ جلدی نہیں آتے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کنگھی کرنے سے
بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آم کے پتے کی خوشبو سونگھنے سے نکسیر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیچش کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ بخار کا مسئلہ ہو تو اجوائن کی خوشبو سونگھنے سے بخار کم پڑ جاتا ہے۔ رائی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے چہرہ نکھرتا ہے اور دماغ فریش رہتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس یا ہوا جب بھی آئے تو فوراً چھوڑ دیں۔ اسے روک کر رکھنے سے بھولنے کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہیں جا رہا تو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو 60 سیکنڈ کے لیے اوپر نیچے کرتے رہیں، درد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر حاملہ خواتین کبھی کبھی دیسی انڈے کا استعمال کرتی ہیں تو حمل کے وقت انہیں درد نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ ابلا ہوا انڈا کھانے سے انسان چست ہو جاتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ کو توے پر بھون کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن محسوس ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھا لیا کرو۔ نہار منہ ایک چٹکی نمک کھانے سے پورا دن آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو نہیں آتی۔ دوپہر کے وقت کبھی بھول کر بھی واش روم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دوپہر کے وقت واش روم پر جنات کا قبضہ ہوتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ناف پر تیل لگا کر سونے سے کبھی قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گیلے بالوں والی عورت کبھی بھول کر بھی حاملہ جانور کے پاس نہ جائے، اس سے جانور کے حمل گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت بچے کی پیدائش سے 1 مہینہ پہلے روزانہ صبح مالٹے کے چھلکے کی خوشبو سونگھتی رہے تو پیدا ہونے والا بچہ تیز ہوتا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی امیزنگ سٹوری کی جانب۔ شوہر کا دوست آئے دن ہمارے گھر دعوت پر آتا۔ میری چھوٹی بہن کنواری تھی۔ شوہر کہتا کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، تمہاری بہن کو خوش رکھے گا۔ یوں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں اپنی بہن سے ملنے گھر جاتی تو بہنوئی کہتا کہ وہ نہا رہی ہے، اور پھر بہن کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ہم گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن میں بہن کے گھر رک گئے اور بہنوئی کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ آدھی رات کو بہن سے ملنے گئی تو میری جان نکل گئی۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم دونوں ہی بہنیں تھی اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ وہ ہمیں اچھا پڑھا سکیں، اس لیے ہم دونوں بہنوں نے واجبی سی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جلدی میری شادی کر دی گئی۔ جس سے میری شادی کی گئی وہ بھی کوئی بہت امیر اور کبیر نہیں تھا، لیکن ہمارے مقابلے میں اچھا کھاتا اور کماتا تھا، کیونکہ وہ ایک آفس میں نوکری کرتا۔ میں شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میری خوشیوں کو نظر اس وقت لگی جب میری شادی کے کچھ ماہ کے بعد میرے ماں اور باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ چھوٹی بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی۔ ایک تو یہ تھا کہ بہت مشکل فیصلہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں بہت ہی غم سے نڈھال تھی، لیکن جلد ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے اور ہم لوگ سنبھل گئی، کیونکہ اب چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ادھر اس کے رشتے دیکھے تاکہ جلد اس فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ لیکن انہی دنوں میں اور میرے شوہر کا ایک دوست جو کہ کالج میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی کمپنی میں بھرتی ہو گیا اور اسے میرے شوہر ہمارے گھر میں دعوت پر لے کر آئے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں نے بڑے دل سے اس کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور اس نے ہمارے کھانے کی تعریف بھی کی۔ لیکن اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر کھانا کھانے آ جاتا۔ شروع میں تو اس کے آنے پر ہم لوگ خصوصی اہتمام کرتے تھے، لیکن ہم کوئی اتنے امیر اور کبیر تو تھے نہیں کہ ہفتے میں اس کے لیے 2 دفعہ خصوصی اہتمام کیا جاتا۔ اس لیے ہم نے بھی گھر میں جو چیز بنتی وہی اس کے سامنے رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی ایسے تعریف کرتا جیسے ہم نے ان کے سامنے کوئی کچن کی کڑاہی رکھی ہو۔ اس کا روز روز کھانا شروع میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں عادت ہوئی اور وہ گھر کے ایک فرد کی طرح بھی بن گیا۔ کبھی کبھار میرے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ آتا اور لانچ میں بیٹھ کر ہم دونوں بہنوں سے باتیں کرتا۔ میرے شوہر کو بھی اس چیز پر اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس چیز کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا
اور آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے وہ اس گھر کا ایک فرد بن گیا۔ اب اگر کچھ دن گھر نہیں آتا تو ہم سب کو اس کی کمی محسوس ہونے شروع ہو گئی، اور میں خود بھی اپنے شوہر سے کہہ کر اسے بلاتی۔ میری بہن بھی اس کے وجود کی عادی ہو گئی، اس لیے وہ بھی کہتی کہ اسے بلا لیجئے، نہیں آیا بہت دنوں سے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر آ رہا ہے، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی غلط حرکت بھی نہیں، اور ایک اچھا انسان ہمیں اپنی بہن کے لیے نہیں مل سکتا، تو کیوں نہ چھوٹی کی اس سے شادی کروا دی جائے۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے گھر سے کوئی رشتہ مانگنے تو آئے، سب سے زیادہ مناسب بات تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، اس کی ماں اسے جنم دیتے وقت ہی مر گئی، اور اس کا باپ بھی بہت پہلے مر گیا تھا۔ اس نے خود ہی محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی، اور وہ دنیا میں اکیلا ہی ہے، اس لیے اس کی طرف سے رشتہ بھی تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اس صورت میں لڑکی کا بھی کوئی نہیں، اس کے نگران میں ہوں، اور لڑکے کے آپ، اس لیے ہم دونوں کو لڑکی اور لڑکے سے پوچھ لینا چاہیے، یہی سب سے بہتر بات ہوگی۔ میں نے جب اپنی بہن سے اس کی رائے معلوم کی تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میرے شوہر کو اس نے بھی اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ کوئی بہت لمبی چوڑی تیاریاں تو کرنی نہ تھی، کیونکہ جہیز وغیرہ لینے اور دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بس کچھ دوستوں کو بلا کر سادگی سے نکاح کیا گیا، اور میں نے اپنی بہن کو رخصت کر دیا۔ جس دن میں نے اپنی بہن کو رخصت کیا، مجھے یوں لگا کہ میں سرخرو ہو گئی ہوں، کیونکہ میری ماں باپ جو ذمہ داری مجھ کو سونپ کر گئے تھے وہ میں نے بہت اچھے سے مکمل کی، اور اب میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ دوسرے دن اس میرے بہنوئی نے چھوٹے سے پیمانے پر ولیمہ رکھا، وہ بھی چند قریبی دوست بھی شامل تھے۔ میری بہن بہت خوش لگ رہی تھی، اور اس کی خوشی کو دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی خوشی کی دائمی ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی عارضی ہوگی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے، ایک دو دفعہ ہم لوگ ان کے گھر گئے، اور ایک دو دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ جب شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن ہم لوگ بنا بتائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ میرا بہنوئی ہمیں ٹی وی لانچ میں ہی مل گیا۔ اصل میں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو میرا بہنوئی کچھ لڑکیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا، لیکن اب اس نے اپنا ایک الگ گھر لیا تھا۔ ہمیں وہاں پر بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی، جب میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ نہا رہی ہے۔ اس نے خود ہی ہمیں چائے پر بلایا تھا، اور ہم لوگ کافی دیر سے بیٹھے، لیکن میری بہن باہر نہیں آئی۔ ہم لوگوں کو بھی کچھ جلدی تھی، ہم نے بازار بھی جانا تھا، اس لیے ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اس بات کو زیادہ نہیں سوچا، جب وہ نہا رہی تھی تو وقت تو لگتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن ہم گھر میں مصروف ہو گئے، اور کچھ میں جان بوجھ کر بھی اس کے گھر جانے سے اجتناب کیا۔ ان کی نئی نئی زندگی ہے، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے۔ 2 ہفتے گزر گئے، جب ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر پتہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنی زندگی میں مصروف ہیں، لیکن مجھے تنہائی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پہلے تو ہر وقت میری بہن میرے ساتھ ہوتی تھی، اور میرا بہنوئی بھی ہر دوسرے اور تیسرے دن ہمارے گھر آتا، رونق لگی رہتی۔ اب صرف میں اور میرا شوہر ہوتے، ہم دونوں آپس میں کتنی باتیں کرتے۔ اس لیے ہم دونوں ان کے گھر پہنچ گئے، اور ہماری غلطی کی اس دفعہ ہم نے اطلاع بھی نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا بہنوئی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا، اور میری بہن تو جہاں بھی ہوتی دوڑتی ہوئی مجھ سے ملنے آتی، لیکن میرا بہنوئی بظاہر خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ میری بہن واش روم میں نہا رہی تھی۔ ہم لوگ اس دن فرصت سے گئے تھے، اس لیے کافی وقت بیٹھے رہے، لیکن میری بہن کمرے سے باہر نہیں آئی۔ مجبوراً ہمیں اٹھ کر واپس آنا پڑا۔ مجھے اپنی بہن سے شدید گلہ تھا کہ کم از کم اسے میری آواز سن کر تو باہر آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے ان کے کمرے میں جا کر اسے واش روم کے باہر سے آواز بھی دی، لیکن وہ اندر سے نہیں بولی، اور نہ ہی وہ باہر آئی۔ میں نے غصے سے نہ فون کیا اور نہ ہی شوہر سے کہا کہ ان کی کوئی اطلاع دے۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور نہ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے، لیکن میں اس کی بڑی بہن تھی، اور ویسے بھی میں فی الحال ماں باپ کی جگہ تھی، اس لیے مجھے یہ دیکھنا پڑا، اور میں نے اپنی بہن کو فون کیا، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بہنوئی کو فون کیا تو اس نے دوسرے سے تیسری کال پر تو فون اٹھا لیا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ آفس میں ہے اور گھر جا کر بات کروائے گا۔
मैंने उसे कहा कि आज वो लोग हमारी तरफ आए, तो उसने कहा कि उनकी एक दोस्त के यहाँ दावत है और इसी तरह बात को टाल दिया। उसने दावत का बता दिया था, इसलिए हम लोग भी नहीं जा सकते थे और इसी चक्कर में एक हफ्ता गुजर गया। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं एक दिन बाजार से कुछ सामान लेने गई तो उनके घर चली गई, लेकिन घर पर ताला था। मैंने जब फोन किया तो बहन का नंबर बंद था और बहनोई ने बताया कि वो तो ऑफिस में है, वो शायद किसी पड़ोसिन के साथ बाजार गई होगी। तो मुझे अपनी बहन से मिले बगैर वहां से जाना पड़ा। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या मेरी बहन किसी मुश्किल में है, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में तो लड़की भाग भाग कर अपने मैके जाती है और मेरा घर ही मेरी बहन का मैका था। शाम को मैंने अपने शौहर को भी अपने खदशे से आगाह किया। उन्होंने कहा कि लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा है, क्योंकि शादी के बाद से मेरा दोस्त ऑफिस में मुझसे कतराता रहता है और वो छुट्टियां भी बहुत ज्यादा करने लगा है। ऑफिस में तो यही कहता कि मेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए मुझे कभी कभार तो घर जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं छुट्टियां करता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि खानदान तो उसका भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं था। दोस्त उसको दावत पर कौन बुलाते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन इसके बारे में मालूम कैसे हो सकेगा। मैंने कहा कि इसका एक ही हल है, आज हम शाम को दोबारा उनके घर जाते हैं। अगर तो मेरी बहन मिल गई तो मैं खुद ही उससे सब कुछ पूछ लूंगी, और अगर वो ना मिली तो इस दफा भी नहा रही हुई या घर पर ना हुई, फिर मैं वहां आपसे जिद करना शुरू करूंगी कि मैंने अपनी बहन के घर रहना है। आप बस मेरी बात मान लीजिएगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उन्होंने मेरी इस तजवीज से इत्फाक किया और हम दोनों फिर मेरी बहन के घर पहुंच गए। मेरे बहनोई के चेहरे पर हमें देखकर लो गुस्सा आ गया, जैसे वो हमारे उसके घर आने पर खुश नहीं था। उसने जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में पूछा। उसने हमेशा की तरह यही कहा कि वो अपने कमरे में होगी। जब मैं कमरे में गई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने वापस आकर कहा कि वो तो वॉशरूम में है और नहा रही है। मेरे बहनोई ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने अपने शौहर को इशारा किया और बहनोई के सामने उनसे जिद शुरू की कि आज मुझे बहन के घर रहना है। वो कह रहे थे कि मैं घर जाऊं और मैं कहती कि मुझे यहाँ रहना है। हमारी इस तकरार से मेरा बहनोई परेशान नजर आने लगा। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर रहूं, इसलिए वो दबे अल्फाज में मेरे शौहर की साइड ले रहा था। अगर आप यहाँ रहेंगी तो उसके खाने पीने का मसला होगा, ये सुबह ऑफिस कैसे जाएगा। लेकिन हम लोग घर से ही सारी बातें तय करके आए थे, यहाँ तो हमने बस एक ड्रामा ही करना था, इसलिए मेरे शौहर ने हथियार डाल दिए थे। वो उठकर चले गए। मैंने दोबारा बहन के बारे में पूछा भी नहीं कि वो अभी तक बाहर नहीं आई, बल्कि मैंने अपने बहनों से कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। वो बाखुशी राजी हुआ और अब अगला मरहला दरपेश था। मैंने चाय बनाई और अपने बहनोई की चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। उसके पास बैठकर चाय पीने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही उस पर नींद तारी होने लगी और वो बेहोश हो गया। और यहाँ से मंसूबे का आगाज हुआ। मैंने प्यालियां सिंक में रखी और उन पर पानी डाल दिया ताकि बेहोशी वाली दवाई का कोई सबूत भी ना रहे। इसके बाद मैं भागते हुए कमरे में गई। वॉशरूम से अभी तक पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने बहन को आवाज दी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वॉशरूम के दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पहले से खुला हुआ था, इसलिए हल्का सा दबाव डालने पर वो खुद ब खुद खुल गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन झिझकते हुए दरवाजा खोला और मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। पानी गिर रहा था, लेकिन मेरी बहन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी बहन का कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सब देखने के बाद मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने आखिर बहनोई को बेहोशी क्यों किया था। अगर मेरी बहन कहाँ है, इस बात का सवाल सिर्फ उसी आदमी के पास है, और मेरे पास तो फोन भी नहीं था कि मैं अपनी बहन को फोन कर सकती। मेरा शौहर घर चला गया और बहनोई के अपने फोन पर पासवर्ड लगा था, जो कि क्या था मुझे नहीं मालूम। और इधर मैं और कोई फोन नहीं था, कोई लैंडलाइन भी नहीं थी। फिर रात भी हो चुकी थी, इस वजह से अकेली नहीं जा सकती। अब एक लंबे चौड़े मर्द को बेहोश करने के बाद सारी रात उसके साथ मैं कैसे रह सकती थी। रात के किसी पहर उसे होश आ गया तो फिर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बहन कहाँ है। हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि मैं कहती कि वहां गई होगी, और फिर अगर वो घर पर नहीं थी तो मेरा बहनोई साफ लफ्जों में बता सकता था
کہ وہ گھر پر نہیں، اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ واش روم میں ہے؟ پہلے بھی ہم جب 2 دفعہ آئے تو تب بھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے اپنی بہن کی فکر شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے میرا شوہر مجھے لینے آ جائے۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی، اس لیے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ میں اب تک اپنا کام کر چکی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر آئے اور میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے اور گھر آ کر ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی فکر تھی کہ میرا بہنوئی جب ہوش میں آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، کس قسم کا رد عمل کرے گا۔ مجھے تو یہ ہر صورت جاننا تھا کہ میری بہن کہاں ہے، اس لیے میرے شوہر نے کہا کہ وہ معمول کے مطابق آفس جاتی ہیں۔ اگر تو وہ آفس آیا تو اس کو ساتھ ہی لے آئیں گے، اور اگر نہ آیا تو اس کو دن کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر سے ان کے گھر بھی چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم لوگ کسی حد تک مطمئن ہو گئے، اس لیے مجھے بھی کچھ تسلی ہوگی۔ میرے شوہر تو دوسری صبح معمول کے مطابق آفس چلے گئے، لیکن مجھے سارا دن فکر لگی رہی اور مجھے کوئی کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر کو ہی میرے شوہر واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آج آفس نہیں آیا۔ انہیں فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ہوش میں بھی آیا یا نہیں، اس لیے ہمیں ابھی چلنا چاہیے۔ اور ہم دونوں پھر سے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے، لیکن وہاں پر تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ پڑوس سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں صرف مرد اکیلا ہی رہتا ہے، جس سے اس نے شادی کی تھی وہ لڑکی تو کبھی نظر نہیں آئی، اور پوچھنے پر یہ ہمیشہ کہتا کہ وہ اپنے میکے میں رہتی ہے اور وہ یہاں پر اکیلے رہتی ہیں، اسے ڈر لگتا ہے، اور معمول کے مطابق کام پر چلا گیا۔ یہ سب سننے کے بعد تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس نے تو اپنے محلے والوں سے بھی جھوٹ بولا ہوا تھا کہ اس کی بیوی میکے میں ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی میکا بھی نہ تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ میرا گھر ہی تھا اور مجھے تو پچھلے 2 ماہ سے ملی بھی نہیں۔ یہ بات محلے والوں کو تو نہیں بتا سکتے تھے، لیکن میرے شوہر نے اپنا نمبر وہاں کے 1-2 لوگوں کو دے دیا کہ اگر یہ بندہ جیسے ہی گھر آئے آپ لوگ ہمیں اطلاع کر دینا۔ انہوں نے حامی بھری اور ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ ہماری فکر جائز تھی، لیکن ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنی بہن کی شادی کروائی تھی، اور اس وقت ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا، خود ہی بیٹھ کر یہ رشتہ کیا اور بہن کی شادی بھی کر دی۔ اگلے 3 دن تک بھی کسی آدمی کا فون نہیں آیا، جس سے لگتا تھا کہ وہ واپس گھر نہیں آئے گا۔ میرے شوہر بھی روزانہ ان کے گھر کے چکر لگاتے، لیکن ان دونوں کا ہی کچھ پتہ نہ تھا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا، پریشانی تو میرے شوہر کو بھی تھی، لیکن جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں غائب تھے، اور یہاں تک کہ کرایہ دار نے گھر کو دوبارہ کرائے پر لگانے کے لیے اس کے باہر بورڈ بھی لگا دیا تھا۔ بہنوئی کا نمبر بند تھا، بہن کا نمبر تو پہلے سے بھی بند تھا، اس لیے آخری حل ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم بھی ساری بات پولیس کے پاس لے کر جائیں۔ میرے شوہر کے کچھ جاننے والے تھے جو پولیس سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایک بہت ہی قریبی دوست بھی تھا جس کے ماموں SHO تھے، اس لیے انہوں نے اس کے دوست سے جا کر ساری بات کہی اور وہ اپنے ماموں کے پاس گیا، اور ہمارے پاس جو ان دونوں کی تصویریں تھی وہ ہم نے ان پولیس والوں کو دے دی۔ پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور 1 ہفتے کے اندر ہی دوسرے شہر سے میرا بہنوئی گرفتار ہو گیا۔ وہاں پر وہ ایک اور کمپنی میں کام کرتا تھا اور ایک نئے نام کے ساتھ رہتا۔ اسے گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو یہ دھندا ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھ لیتا ہے اور پھر وہاں کوئی نوکری ڈھونڈ لیتا ہے، کسی طرح بھی اس لڑکی سے جان پہچان بناتا ہے۔ اگر تو لڑکی امیر کبیر ہو تو اسے محبت کا جھانسا دے کر کورٹ میرج پر راضی کرتا، اور اگر غریب ہو تو اس کے والدین ویسے ہی اس کی شادی کروانے پر تیار ہو جاتے۔ اور ہمارے کیس میں تو سب سے زیادہ آسانی رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، بس اسے اچھا بننے کا تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا اور ہم نے خود ہی اس سے شادی کی بات کر دی۔ اب وہ کرتا یہ تھا کہ لڑکیوں سے شادیاں کرتا، ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا، یقین ہو جاتا کہ وہ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں اور سب باقی پیچھے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کو بیچ دیا کرتا تھا، اگر لڑکی خوبصورت ہو تو وہ اسے طوائفوں کے کوٹھے پر بیچ دیتا، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ اس کے زیادہ دام نہیں لگیں گے تو وہ اسے ان لوگوں کے پاس بھیجتا جو انسانی اعضاء کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ اس طرح سے بہت زیادہ پیسہ مل جاتا اور اسے ہر سال میں باقاعدہ کانٹریکٹ دیے جاتے۔ اس نے اتنی لڑکیاں سمگلرز کو دی اور وہ اتنی لڑکیاں کوٹھے والوں کو دیں گے، اور وہ ایک لڑکی کے بعد اگلا شکار اپنا ڈھونڈ لیا کرتا
اور پولیس کے حربوں کی وجہ سے اس نے ایک ایک لڑکی کے ساری تفصیل پولیس کو بتا دی، اور وہ اب تک 20 لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا۔ اور میری بہن کیونکہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے اس نے اس کو طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیا۔ ساری تفصیلات لینے کے بعد پولیس نے اس جگہ ریڈ مارا اور وہاں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کروائیں، لیکن میری بہن بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ بے چینی کے ساتھ لڑکی کے پاس جا رہی تھی، لیکن میری بہن وہاں کہیں بھی نہ تھی۔ آخر میں نے کوٹھے کی مالکہ سے پوچھا، اس نام کی لڑکی جو آپ کے پاس آئی تھی وہ کہاں ہے؟ جب اس نے تصویر دیکھی تو اس نے بتایا یہ لڑکی اس کے پاس ضرور آئی تھی، لیکن جب اس نے اسے جسم فروشی پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی، جو کہ ان کا طریقہ کار تھا، تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی اور یہ مر چکی ہے۔ بہن کی موت کا مجھے بہت زیادہ صدمہ تھا، لیکن ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ میری بہن نے غلط راستے کو قبول نہیں کیا اور عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مجھے رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے بہن کو بیانے سے پہلے اس بندے کے بارے میں پوری معلومات لینا چاہیے، لیکن اس طرح غلطیاں تو آج کل کے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ بیٹی کا بہن کا رشتہ آ جائے تو ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ ہو گیا، خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیتے۔ اس کی قیمت ہم